إلهي وسيدي ومولاي. آج کیوں کہہ رہا ہے ملک دشمن آ گئے ہیں، ایماندار کو نزدیک ہے نہیں آنے دیا جا رہا، پکڑ کی جا رہی ہے، ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، جو سر اٹھاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو آواز بلند کرتا ہے اس کو دبوچ لیتے ہیں. پھر بتا یہ ظالم سلطان تیرے اوپر جو مسلط ہیں، گریبان میں جا اپنی زندگی کا موازنہ کر، اس کا سبب میں تو نہیں. احتساب کر، اپنا احتساب کر. پاکستان میں اتنا ظلم و تشدد بڑھ چکا ہے، مہنگائی ظالموں نے بڑھا دی ہے کہ عام بندے کا جینا دوہبر ہو چکا ہے. عام نہیں، سب کا جینا دوہبر ہو چکا ہے. سفید پوش بیچارے پریشان ہیں، زندگی گزارے یا مر جائیں. ایسا کیوں ہے؟ اور یاد رکھیں پھر ایسے لوگوں کی وجہ سے بیچارے وہ بھی رگڑے جاتے ہیں جو باعمل ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کیوں رگڑے جاتے ہیں؟ وہ کیوں رگڑے جاتے ہیں؟ وہ رگڑے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں. سمجھا سکتے تھے، ایسا نہ کرو. نبیوں پہ آئے نا، قوموں پہ عذاب آئے. آدھی قوم نافرمان ہے، آدھی فرما بردار ہے. نافرمان کے ساتھ فرما بردار بھی رگڑی گئی. پوچھا گیا میرے اللہ ایسا کیوں کیا؟ کہا وہ ان کے فعل پہ راضی تھے، ان کو سمجھاتے نہیں تھے. میرا بھائی ذرا توجہ کر، ہر پاسوں پھنس گیا ہے. فقط تیرا وظیفہ یہ نہیں ہے علماء کے قریب آ. علماء کے قریب آنے کے بعد ان لوگوں کو اپنے انداز میں، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق تبلیغ کر، سمجھا، تاکہ تو حق ادا کر سکے اور آنے والے عذاب سے تو بچ سکے. سلط اللہ علیہم سلطان الجائر، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا. اللہ اکبر. سب سے بڑا نقصان جو ابھی بیان ہونے والا ہے. اللہ اکبر. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تیسری مصیبت، یخرجون من الدنیا بلا ایمان. جب دنیا سے پردہ بٹائیں گے نا، جب دنیا سے رخصت ہوں گے، بغیر ایمان کے رخصت ہوں گے. بغیر ایمان کے رخصت. وجہ کیا ہے میرا بھائی؟ وجہ یہ ہے پیغمبر کی حدیث اور فرمان کا میں مصداق بن چکا ہوں. پیغمبر نے فرمایا تھا سیاتی علی امتی زمان، میری امت پہ ایک ایسا زمان آئے گا یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب. لوگ علماء سے، علماء حق کی بات ہو رہی ہے، علماء حق سے بھاگیں گے. علماء کی دو قسمیں ہیں، علماء حق اور علماء سو. علماء سو کی بات نہیں ہے، علماء سو تو بدترین خلائق خدا ہیں. بدترین خلائق خدا علماء سو ہیں، جن کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہے. علماء حق کی بات ہو رہی ہے
کہ علماء حق سے یہ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں جس طرح بھیڑیے سے بکری بھاگتی ہے۔ اب بتاؤ بھیڑیے سے جو بکری بھاگ رہی ہے کیوں بھاگ رہی ہے؟ زندگی بچانے کے لیے خوف طاری ہوتا ہے۔ میرا بھائی یہ 2 نمبر علاموں اور فہاموں نے جن کو طہارت کرنے کا انداز نہیں ہے، جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، ان علاموں نے، ان فہاموں نے اس منبر کو بیٹھ کر منبر کی توہین کر کے عوام کو اتنا پست بنا دیا ہے اور علماء حق کا چہرہ اتنا گھٹیا بیان کیا ہے، لوگ ڈرتے ہیں۔ ان کا چہرہ مس کر کے بیان کیا گیا ہے، جس طرح بنو امیہ نے مولا علی بن ابی طالب کا چہرہ العیاذ باللہ مس کر کے دنیا کے سامنے بیان کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا جب محراب مسجد میں علی بن ابی طالب کو ضرب لگی اور لوگوں کو پتا چلا، لوگ کہہ رہے تھے کیا علی نمازی تھا؟ کہ علی نمازی تھا؟ اس طرح علی کی زندگی کو بگاڑ کے پیش کیا گیا، علی کے کردار کو بگاڑ کے پیش کیا گیا۔ میرا بھائی آج علماء حق کے کردار کو اور چہرے کو ایسے بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، لوگ ان کے نام سے ڈرتے ہیں، ان کے نام سے ڈرتے ہیں، ان کے شکل و صورت سے ڈرتے ہیں، ان کے نزدیک نہیں آنا چاہتا، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر مال میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، دنیا سے جب اٹھتا ہے تو بے ایمان اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بتانے والا جو تھا، اہل بیت پڑھنے والا جو تھا، اس کے قریب تو آیا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سانیہ ہے میری قوم کے لیے، بہت بڑا سانیہ ہے، بہت بڑا سانیہ ہے میرے بھائی۔ 12-35 منٹ ہو چکے ہیں، بہت کچھ بیان کرنا تھا، روزانہ اکثر چیزیں رہ جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل بیت محمد۔ میرا دوست، میرا بھائی، اگر قرآن کے ساتھ تمسک کرے گا، اگر اہل بیت کے ساتھ تمسک کرے گا، اگر قرآن سمجھ نہیں آتا، اہل بیت کا کردار سمجھ نہیں آتا، پھر عالم حق کے پاس، پھر عالم حق کے پاس، عالم حق کے پاس، جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث، انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے علماء کو گالی کھاتے ہوئے، علماء کو گالی کھاتے ہوئے، علماء کو بیٹیوں کی نازیبا گالیاں، علماء کو عجیب عجیب الفاظ اور القاب کے ساتھ تعبیر کرنا، یہ جرم کیا ہے علماء کا؟ جرم یہ ہے یہ قرآن بیان کر رہے ہیں، جرم یہ ہے وہ کربلا بیان کر رہے ہیں، جرم یہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کو پڑھ رہے ہیں، جرم یہ ہے کہ وہ علی اور اولاد علی کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، یہ جرم ہے علماء کا۔ اگر یہ جرم ہے تو مجھے بتا ان یزیدیوں اور تیرے درمیان کیا فرق ہے جہاں حسین بن علی میدان کربلا میں قوم اشقیاء کو خطبہ دے کے فرماتے ہیں اے قوم اشقیاء، مجھے بتاؤ
اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نواس رسول ہے؟ مجھے ٹائم کا بہت خیال ہے چونکہ مسائب بھی میں نے پڑھنا ہوتا ہے، بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ قومی اشکیا میرے علاوہ روئے زمین پہ کائنات میں کوئی نواس رسول ہے؟ نہیں، یا ابن رسول اللہ تو ہی نواس رسول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی وجہ کیا ہے اس یقین کے باوجود کہ میں نواس رسول ہوں، حجت وقت ہوں، حجت خدا ہوں، نواس رسول ہوں، وجہ کیا ہے؟ یقین رکھتا ہوں کہ میں نواس رسول ہوں، میرے لئے اب کوئی نواس رسول نہیں ہے، حجت خدا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتا ہوں تو وہ بھی اثر تم پہ نہیں کر رہا، بابے کا فرمان پڑھتا ہوں تو وہ بھی اثر نہیں کر رہا، میں اپنی طرف سے وعظ و نصیحت کرتا ہوں وہ بھی اثر نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ لِأَنَّ بُطُونَكُمْ مُلِئَتْ مِنَ الْحَرَامِ، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حراموں سے بھر چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے نہ قرآن اثر کر رہا ہے نہ فرمان اثر کر رہا ہے۔ اے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے والا، ان علماء کا قصور کیا ہے بالآخر، جن کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے فرجعوا الی روات احادیثنا، جب ہمارے تک تمہاری پہنچ نہ ہو، ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے مجتہدین کی طرف رجوع کرو، وہ تمہاری پیاس علمی کو بجھائیں گے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ تم نزدیک بھی نہیں آتے، گالی بھی نہیں گالتے ہو، ان کی بات تم پہ اثر نہیں کرتی، وہ قرآن پڑھیں تو تب بھی اثر نہیں کرتا، علی کا فرمان کریں تب بھی اثر نہیں کرتا۔ پھر پتہ یہ چلتا ہے تم اس جگر پہ چل چکے ہو جہاں یزید اور یزیدیت چل چکی تھی، جہاں پہ حسین ابن علی کا خطبہ کام نہیں کر رہا تھا، یہاں پہ ان کے نائب امام زمانہ کے نائب علماء کے خطبات کیسی اثر کریں گے؟ اپنے اندر کو ٹٹول، تیرا خرچ نہیں ہوا، کل انشاءاللہ گزارش کروں گا بقیہ جو گزارشات میں نے عرض کرنی تھی۔ اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس، قیمتی باتیں کرنی تھیں، بہت محنت کر کے آتا ہوں میں۔ قرآن اور نہج البلاغہ، قرآن اور اہل بیت،